قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت حيا عبد الله يموت أبدا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على آله أما بعد قال سبحان في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله المولانا العلي العظيم درود کہہ دیو پر محمد و آل محمد بانیان گرامی کی محنت کاوش زحمت کی قبولیت کے لیے ان کے مرحومین کی بلند درجات کے لیے برادر عظیم نے جن مرحومین کا نام لیا ان تمام مرحومین کی بلند درجات کے لیے قائد اعظم محمد الجناح رحمۃ اللہ علیہ کی بلند درجات کے لیے جن کا دنیا میں فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں، تمام مرحومین کی بلند درجات کے لیے بلند ترین صلوات کہہ دیا ہو ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام عقید تناکی بند کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کہہ دیا ہو پر محمد دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا ہمارے مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو، ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانیان صف حاضہ کے لیے، بانیان صف حاضہ کے مرحومین کے لیے جن کا دنیا میں فاتحہ کہنے والا کوئی نہیں، تمام مرحومین مومن و مومنات کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خدا اس مجلس شبر کو ہم سب کی نجات کا وسیلہ قرار فرمائے۔ ہمارے قلوب کو امام مجتبیٰ کی مودت، ان کی ولایت، ان کے عشق، ان کی سیرت اور ان کی اسوہ سے خدا سرشار فرمائے۔ ان کی تدبیر، ان کی سیاست، ان کی ذات کی تمام وہ افعال جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، خدا ان کو اپنانے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے اپنی اپنی طرف سے زمانے کے امام کی برگاہ میں شب شہادت کے عنوان پہ پرسہ پیش کرنے کے لیے درود کہہ دیا پر محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ آج کی شب عاشور سے کم نہیں، چونکہ امام مجتبیٰ کے فضائل کم پڑے جاتے ہیں مجالس میں واقعتاً، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام کی سیرت کے پہلو کے بجائے امام کے فضائل کے عنوان سے چند معروضات عرض کروں، اجازت ہے نا؟ بہت شکریہ۔ امام مجتبیٰ اس ہستی بالا کا نام ہے کہ جو کوثر کی تفسیر بن کے دنیا میں جلوہ فغن ہوئے۔ بہت شکریہ بھائیہ، سلامت رہے، خدا آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ جنہوں نے سبحان اللہ کہا، خدا دنیا و آخرت میں اسی سبحان اللہ کہنے کا اجر عطا فرمائے۔ جن کی آنے کی خبر خود رسول اللہ اپنے زبان وحی مصدق سے دے چکے تھے کہ جب رسول کی چچی جان جناب ام الفضل زوجہ عباس بن عبد المطلب، مادر کرامی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہما نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کے لیے ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، گھبرائی ہوئی محضر رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود اطہر سے گوشت کا لوتھڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا۔ رسول خدا نے سنا تو رسول خدا مسکرانے لگے۔ ام الفضل اور پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ، میں حزین و غمگین اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا چچی جان، یہ منزل شادمانی ہے، منزل غم نہیں، یہ مسرت کی منزل ہے، پریشانی کی منزل نہیں۔ ان قریب خدا بطول کی گود میں علی کی صلب سے مجھ محمد کو بیٹا عطا کرے گا، جو آپ کی گود میں پرورش پائے گا۔ انتظار ہونے لگا اور پھر وہ سما آیا کہ جب مائے 2 ہفتہ رمضان المبارک نے رخت سفر باندھنا شروع کیا، ماہ میں نے چاند 2 ہفتہ یعنی 14 دن، ماہ 2 ہفتہ نے رخت سفر باندھنا شروع کیا، آسمان پہ پھیلی ہوئی تاریکی
آنکھ میں لگے کاجل کی طرح سمٹ کر افق میں ڈوبنے لگی۔ سپیدہ صبح نے مطلع پہ طلوع کر کے دہلیز زہرا کا بوسہ دے کے عالمین کو مژدہ سنایا کہ دنیا والوں خوش ہو جاؤ کہ آج بطول کے گھر میں حسن آ رہا ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر کا تسلسل آ رہا ہے۔ آس بن وائل سہمی ملعون اور اس کے ہم نوا نامراد ہو کے محمد با مراد ہونے جا رہا ہے، اور وہ آئے اور ادھر آئے اور دست رسالت پہ آتے ہی زبان رسالت کو اپنی پہلی غذا کے طور پہ دہن میں لیا اور لابدان مصطفیٰ کو جتنی دیر چاہا چوستے رہے۔ رسول جتنی دیر حسن نے چاہا سر جھکا کے حسن کو حسن کے خوراک دیتے رہے۔ میرا امام اس با منزل اور با وصف شخصیت کا نام ہے کہ جن کا آنا اتنا باکمال ہے۔ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، صحیح بخاری کی تلخیص ہے، تسرید الصحیح، صحیح بخاری کی اس تلخیص میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے، اور بات مفاخرہ میں بدل گئی۔ مفاخرہ یعنی جب دو بندے آپس میں گفتگو کریں اور اپنی فخر کی، اپنی عظمت و عظمت کی بات کریں، اس کو مفاخرہ بولتے، مفاخرے میں بدل گئی۔ حضرت اسماء فرمانے لگی اگرچہ میں ابو بکر تیری زوجہ ہوں، ابن قحافہ میں تیری زوجہ ہوں، مگر انا خیر منک، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں تجھ سے بہتر ہوں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ تیرے پاس اسماء کیا دلیل ہے کہ تو مجھ سے بہتر ہے؟ تسرید الصحیح اہل سنت کی کتاب، اسی کا حوالہ۔ حضرت اسماء نے فرمایا میرے لیے یہ سعادت ہے، اب مجھے نہیں پتا کون متوجہ ہے کون متوجہ نہیں، کون ہاتھ پھیلا کے خیرات لے اور کون ہاتھ باندھ کے عبادت کو مکمل کرنا چاہے۔ کب میرے لیے یہ سعادت ہے کہ اس کائنات کی سب سے بہترین مستور کو میں نے علی کی دلہن اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میں نے فاطمہ زہرا کو اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا، اور بی بی جناب اسماء حبشہ میں تھی، اس وقت حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، جعفر طیار کی زوجہ تھی اور حبشہ میں تھی۔ رسول خدا نے حبشہ سے اسپیشل بلوایا کہ آ اسماء اپنے ہاتھوں سے میری بیٹی کو دلہن بنا کے علی کے گھر روانہ کر۔ کہ میں نے یہ سعادت ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ سعادت تو میرے پاس بھی ہے کہ میں اس عظیم دولہے کی بارات میں شامل تھا۔ خیر آپس میں بات پڑھی، انہوں نے اپنے آخر میں جناب اسماء کہنے لگی یبنا بھی قحافہ، الجھنے کی کیا ضرورت ہے، محضر رسول میں چلتے ہیں۔ قرآن کی آیت کو پیش کیا کہ قرآن یہی کہتا ہے جب صاحبان ایمان و اسلام میں آپس میں کوئی بات ہو جائے، کسی منزل پہ اختلاف ہو جائے تو رسول سے رجوع کیے جائے۔ بہترین مصلح، بہترین اصلاح کرنے والے، بہترین فیصلہ دینے والے محمد مصطفیٰ موجود ہیں۔ دونوں چلتے ہوئے اتفاق سے رسول خدا اس لمحے حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر اور ان کی زوجہ جناب اسماء بنت امیس سلام اللہ علیہا حضرت عائشہ کے حجرہ میں آ گئیں۔ رسول خدا نے دونوں کو دیکھا، خیریت، دونوں کٹھے آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ ہم گھر میں بیٹھے تھے، آپس میں مفاخرہ ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ جناب اسماء فرمانے لگی کہ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میں تم سے بہتر ہوں، اور نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اور ہم نے کہا چلو رسول کے برگاہ میں چلتے ہیں، اور میں اسماء نے کہا کہ رسول جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ رسول خدا فرمایا یا اسماء انت خیر ابن ابی قحافہ، اے اسماء تو ابن ابی قحافہ سے بہتر ہے۔ اب حضرت ابو بکر بڑے درجے کے مسلمان، ہم ذرا چھوٹے درجے کے مسلمان ہیں۔ ہم تو رسول خدا کہتے تو رسول سے دلیل نہ مانگتے، لیکن حضرت ابو بکر چونکہ بڑے درجے کے مسلمان تھے، انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ ما دل علیہ، اس پہ کیا دلیل ہے کہ میری بیوی بھی ہے اور مجھ سے افضل بھی؟ بات پہنچ رہی ہے؟ تھوڑا سر ہلا کے ہاں ہوں کر کے مجھے بتائیے گا کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سیرت میں فضائل امام مجتبیٰ پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ ما دل علیہ، اس میں دلیل کیا ہے؟ اب رسول نے فوراً کہا ان ھذا دلیل کافیۃ، یہ دلیل کافی ہے
کہ اسما کو حسن مجتبیٰ کی دائی بننے کا شرف حاصل ہے۔ اسما وہ واحد مستور ہے جس کو حسن مجتبیٰ کی دائی بننے کا شرف حاصل ہے۔ حسن مجتبیٰ کی دائی بننے کا شرف حاصل ہے، یعنی جو حسن کی دائی بن جائے، وہ فضیلت میں آگے بڑھ جائے، تو جو حسن کا پدر ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو حسن کی مادر ہو اس کی عظمت کے درود کا دیور محمد و آل محمد۔ پر امام مجتبیٰ 2 سال کی عظمت، 2 سال کا سن ہے، کیا جملے سنیے گا۔ مسجد نبی میں رسول خدا اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ لائے، خود منبر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ امام مجتبیٰ کی عظمت کے جملے سنیے گا۔ میرا چھٹا امام فرماتے ہیں کہ جن محفلوں میں ہمارا ذکر زندہ کیا جاتا ہے اور جن محفلوں میں ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہے، ان محفلوں میں سانس لینا تسبیح خدا کے برابر ہوتا ہے۔ آپ معمولی منزل پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ فرمایا من جالس فی جلسۃ وفیہ احیا امرنا، کہ جو جس جلسہ میں جس منزل پہ بیٹھے جہاں ہمارے ذکر کو زندہ کیا جاتا ہے، ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، خدا ہر سانس پہ تسبیح خدا کا ثواب دیتا ہے۔ آپ ایک عظیم منزل میں بیٹھے ہیں، مجلس شبیر، مجلس شبر معمولی منزل نہیں ہے۔ اپنی عظمت سمجھتے ہوئے جملہ سنیے گا۔ امام مجتبیٰ کو رسول خدا لے کے آئے، سامنے بٹھایا، خود منبر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ امام مجتبیٰ نے اپنی کوہنی کو اپنے زانو اقدس پہ ٹکایا، اپنے وجہ انور کو دست انور پہ اٹھا کے آسمان کی جانب دیکھنا شروع کیا۔ اب رسول منبر سے خطبہ دے رہے ہیں، امام مجتبیٰ سامنے بیٹھے، ایک صحابی جو پیچھے بیٹھے تھے، بزرگ صاحب، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کے حسن کے شانے کو تھپ تھپا کے متوجہ کرنا چاہا۔ اب رسول خدا نے خطبہ چھوڑا، فوراً کہا خلا حسن کو چھوڑ دو، حسن کے لیے ہاتھ نہ بڑھانا، حسن کو ہاتھ نہ لگانا، حسن کو چھوڑ دو۔ اب صحابی بول اٹھے یا رسول اللہ، میں تو مجتبیٰ کو، فرزند عزیز کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بزم رسول میں بیٹھنے کے آداب یہ ہیں کہ جب رسول خطبہ دے رہے ہوں تو رسول کے چہرے کو دیکھا جائے۔ امام مجتبیٰ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، میں تو متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ رسول نے کہا خلا حسن کو چھوڑو، تم میری طرف دیکھو، تم میری طرف دیکھو، حسن کو چھوڑو۔ ان الحسن یلاحظ اللوح، حسن زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ یہ تمہارے لیے ہے کہ تم جب بزم میں بیٹھو تو ہماری طرف دیکھو۔ ایک صلوات گادی پر محمد و آل مہربانی، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ امام مجتبیٰ جو بچپن میں لوح محفوظ کا ملاحظہ کرتا نظر آتا ہے، رسول خبر دے رہے ہیں، اور خدا کی قسم میرے امام مجتبیٰ شجاعت، بہادری، تحور، دلاوری اس منزل پہ ہے جہاں تصور انسان ممکن نہیں۔ رسول نے اپنے عمل سے اور علی نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ حسن ہمارے بچوں سے بھی بڑا ہے، افضل ہے۔ میدان مباہلہ میں جب حسن و حسین کو رسول لے کے گئے، رسول کے گھر اپنا سگا بیٹا ابراہیم موجود تھا۔ ابراہیم کو گھر چھوڑ کے حسن و حسین کو میدان مباہلہ میں لے جا کر رسول نے ثابت کیا جہاں حسن کا مقام ہے وہاں میرے بیٹے ابراہیم کا مقام نہیں ہے۔ اور جنگ صفین میں جب محمد حنفیہ کو امام امیر المومنین نے بلایا اور کہا محمد حنفیہ وہ سامنے جو اونٹ ہے اس کے گھٹنے کا نشانہ لے، اس کے گھٹنے کی آنکھ میں جہاں سے گھٹنا مولڈ ہوتا ہے تیر مار۔ محمد حنفیہ نے تیر چلایا، تیر نشانہ خطا ہو گیا۔ امام نے بتایا تھا محمد حنفیہ اس طرح سے تیر چلانا کہ دونوں ٹانگیں تیر میں پیوست، دونوں ٹانگوں میں ایک دفعہ تیر پیوست ہو، یعنی اتنی سرعت سے تیر مارنا کہ تیر دونوں ٹانگوں سے گزرے تو جا کے اونٹ کو اس کی تکلیف کا احساس ہو۔ روایت کہتی ہے حضرت محمد حنفیہ نے تیر چلایا، تیر خطا ہو گیا۔ اب امام مجتبیٰ، توجہ کریے گا، امام حسین امام مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، محمد حنفیہ تیر چلا رہے ہیں، تیر چلایا، نشانہ خطا ہوا۔
حضرت محمد حنفیہ نے علی کو دیکھا، مولا نے کہا اب چھوڑ، پیچھے ہٹ، کہا حسن آپ آئیے، وہ سامنے اونٹنی کا نشانہ لیجئے۔ جب محمد حنفیہ کو بلایا تھا تو بتایا تھا کہ تیر کہاں مارنا ہے، کتنی سپیڈ سے مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، کس مقصد کے لیے مارنا ہے، مگر حسن کو بلا کے صرف اتنا کہا کہ وہ سامنے اونٹنی کا نشانہ لے۔ روایت کہتی ہے امام مجتبیٰ نے کھڑے کھڑے کمان میں تیر جوڑا، پہلا تیر چھوڑا، 7واں تیر کمان سے نکل رہا تھا، پہلا تیر ابھی فضا میں موجود تھا۔ پتہ نہیں کیا سنتے ہیں، پہلا تیر جو کمان سے نکلا تھا وہ ابھی فضا میں تھا، 7واں کمان سے نکل رہا تھا، پہلا تیر گھٹنے میں لگا، یکے بعد دیگرے تیر کی پشت میں تیر لگتے گئے اور آنے واحد میں دونوں اونٹ کی ٹانگیں ایک عصا کی صورت میں بنے ہوئے 7 تیروں سے جکڑی گئیں۔ ادھر وہ بلبلا کے آگے بڑھنا چاہتا تھا، ادھر جنگ جمل میں ادھر تو وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، ادھر وہ اونٹ گرا، ادھر وہ ہودج گرا، ادھر مسلمانوں کی جنگ رکی، ادھر محمد حنفیہ کے چہرے کو علی نے دیکھا، محمد حنفیہ کے چہرے پہ پسینہ تھا۔ امام امیر المومنین نے محمد حنفیہ کو دیکھا اور کہا محمد تیرے چہرے پہ یہ خجالت کیسی، شرمندگی کیسی، یہ ندامت کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ پسینہ کیسا؟ کہا سن، یہ ندامت کا پسینہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان میدان ہار جائے، ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلے کا امتحان ہو۔ تیرا حسن سے کیا مقابلہ؟ وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، تو حیدر کرار کا بیٹا۔ علی نے بتایا، اور خدا کی قسم جس سے مقابلہ کیا جاتا ہے، میرے امام نے، وہ خود جب آیا نا، امام نے اس کو چوکیداری پہ رکھا، چور کو جب ان کو چوکیداری پہ رکھا تو ایک ان میں سے آیا، تو جو کریے گا، جب آیا مدینہ میں پہلے آیا، اور وہ سنا ہوا ہے آپ کا واقعہ کہ اموال مومنین و مسلمین لوگوں میں بانٹتا رہا، اور امام مجتبیٰ کو بلاتا رہا، 3 دن تک امام نہیں آئے، تیسرے دن اس نے پیغام بھیجا، حسن مجتبیٰ آؤ ورنہ لائے جاؤ گے۔ امام تشریف لے آئے، جب لے کے آئے تو اس نے اپنے امال سے، اپنے کارندوں سے، اپنے ملازموں سے کہا کہ 3 دن تک جتنا پورے مدینے میں مال بانٹا ہے تنہا حسن کے لیے ڈھیر لگا دو۔ وہ ڈھیر لگایا گیا، اس کے ذہن میں موجود تھا کہ اگر قبول کریں گے تو کہیں گے دیکھو مال کے دل دادا ہیں، مال کے خواہاں ہیں، مال چاہتے ہیں، ہم سے کوئی راہ و رسم نہیں، مال کے دل دادا ہیں، اگر قبول نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے دیکھو ہم تو ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، یہی ہمارے ہاتھ کو قبول نہیں کرتے، یہی مسلمانوں میں صلح نہیں چاہتے، یہی امن نہیں چاہتے، یہی جنگ کے خواہاں ہیں، تو جو کریے گا۔ اب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مال کا ڈھیر لگا، امام ادھر ڈھیر لگ رہا تھا، ادھر امام جب تشریف لائے، امام بیٹھ گئے، ادھر مال آنے لگا، ڈھیر لگنے لگا، ادھر وہ مخاطب امام سے ہوا اور کہنے لگا یا ابن ابی تراب، اے ابو تراب کے بیٹے، انا خیر منکم، میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے بہتر ہوں۔ جو ہی یہ جملہ کہا امام مسکرائے، روایت کہتے فتبسم ابن رسول اللہ، فرزند پیغمبر مسکرائے، وقال اور فرمایا واللہ لن اقول انا خیرکم، اور سن میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ برتری اور کمتری برابری کی سطح پہ ہوتی ہے۔ اگلا جملہ امام نے وضاحت کر دی کہ میں کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، واللہ لن اقول انا خیرکم، خدا کی قسم میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے انا صاحب الطہارہ، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر میں آئے تطہیر نازل، یعنی حیدری، میں وہ ہوں کہ جو بطول کا بیٹا ہوں اور تو فضول کا بیٹا۔ ایک صلوات کہا دیور محمد وآل محمد۔ اور امام مجتبیٰ کا سوائے امام حسین کے اور کوئی مد مقابل نہیں کہ جس کے برابری ہو سکے۔ حسین ہے جو حسن کے بالکل برابر ہے ہر عنوان سے، عصمت میں، طہارت میں، امامت میں، شرافت میں، نجابت میں، حقانیت میں، حقیقت میں، خلقت میں، تینت میں، ہر عنوان سے امام حسن امام حسین کے برابر ہے، امام حسین امام حسن کے برابر ہے۔ ہاں دنیا میں آنے میں آگے پیچھے ہے کہ حسن پہلے آئے حسین بعد میں آئے، مگر عصمت و امامت میں دونوں برابر ہیں۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں، تو جو ہے دوستوں کی ایک منزل پہ ٹھیک ہوگا، لیکن ایک منزل پہ ان دونوں کو برابر رسول نے قرار دیا ہے۔ میں ایک مثال، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اجازت ہے نا میں بات کر لوں؟ اگر اجازت دیتے ہیں تو درود کا ہدیہ کریں نا پر محمد و آلہ۔
تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں آج کے زمانے میں، ہم تین قسم کے شیعہ ہیں. ایک شیعہ وہ ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جو خود دین کی تمام جہات کو سمجھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا بتاتی ہے، حدیث کیا فرماتی ہے. اجماع، قرآن، سنت اور عقل کو کام میں لا کر خود سے وہ لوگوں کے لیے دین کی تبیین کرتے ہیں، یعنی دین کو بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، الجھے ہوئے مسائل کو حل کرتے ہیں، جن کو ہم مراجع کہتے ہیں. جیسے آغا رہبر ہیں، آغا سیستانی ہیں، آغا وحید ہیں، اسی طرح بہت سے بیت اللہ حافظ بشیر صاحب ہیں، دیگر بزرگان ہیں. ایک قسم وہ ہے. دوسری قسم کہ جو خود تبیین دین کرتے ہیں مگر دوسروں کے لیے نہیں کرتے، خود اپنے تائیں وہ کرتے ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ سب دوستوں تک پہنچ رہی ہے؟ اپنے تائیں وہ کرتے ہیں مگر دوسروں کے لیے نہیں کرتے، یعنی ان کی تقلید نہیں ہوتی، خود وہ مجتہد ہوتے ہیں، خود اجتہاد کرتے ہیں. یعنی وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، خود اپنے لیے دین کے احکام کو وضع کر لیتے ہیں کہ یہاں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، علماء کا کیا ہے، یہاں پہ اجماع کیا ہے، عقل کا کیا فیصلہ ہے. تیسری قسم وہ ہے جو علماء سے رجوع کرتے ہیں، محتاج ہیں کہ کوئی بتائیں اور ہم چلیں. یہ جو دوسری قسم ہے نا، یہ کسی پہلی قسم کے کسی ایک کے فتوے پہ عمل نہیں کرتے، یہ اپنے لیے فتویٰ خود بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کو اتنا سمجھتے ہیں. اچھا، وہ جو پہلی قسم ہے کہ جو لوگوں کے لیے دین کی تبیین کرتے ہیں، دین کو بیان کرتے ہیں، جن کو مراجع کہتے ہیں، جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان میں بحیثیت مرجع کوئی فرق نہیں ہوتا. مثلا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آغا سیستانی بڑے ہیں، آغا خامنائی ان سے چھوٹے ہیں، آغا خامنائی بڑے ہیں، آغا سیستانی ان سے چھوٹے ہیں، یا آغا ابوالقاسم خوئی بڑے تھے اور آغا خمینی چھوٹے تھے، آغا خمینی بڑے تھے، اور نہیں، برابری کی سطح ہے. تو جو ہے دوستوں کی وہ آپس میں ایک دوسرے سے رجوع نہیں کرتے، یعنی کہ فتووں کے حوالے سے وہ خود اپنے لیے فتویٰ، حتیٰ کہ دوسری قسم میں بھی آ کر جو مجتہدین ہیں مگر ان کی تقلید نہیں ہوتی، وہ بھی بڑوں کی تقلید نہیں کرتے بلکہ خود دین کے استنباط کرتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ امام مجتبیٰ اور امام حسین دونوں آئے ہی امام بن کے ہیں، یعنی کسی مرحلے میں یہ نہیں کہ امام حسین امام نہیں تھے اور امام حسن امام تھے، دونوں امام ہیں. ہاں، ایک مرحلہ تھا کہ جب امام کی امامت، امام حسین کی امامت خفی تھی، امام حسن کی امامت امامت جلی تھی. تو بزرگان فرماتے ہیں، علماء اور عرفاء، کہ دونوں ایک ہی منزل میں امام ہیں. یعنی امام حسین اپنی منزل میں امام ہے مگر امامت کا اجرا نہیں کیا ابھی تک، امامت خفی ہے لیکن امام ہے. اب چونکہ امام ہے تو اب کسی کا ماموم نہیں، خود امام ہے. بات پہنچی ہے؟ چونکہ پہلے ہی بات سنی نہیں ہے نا، اس لیے مشکل ہے. خود امام ہے، خود امام ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا، ان الحسن والحسین سیدا شعب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے، وہ مدارج میں بہت افضل ہے، لیکن امامت میں امام مجتبیٰ مستقل امام ہے، امام حسین مستقل امام ہے، مولا علی مستقل امام ہے. درجہ علی بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اب میں بات اس میں زیادہ اٹھانا نہیں چاہتا چونکہ وقت سمٹ چکا ہے، ورنہ بات کو اور پھیلا کے اور بات کی وضاحت کرتا. پر امام حسن اپنی منزل پہ امام، امام حسین اپنی منزل پہ امام. توجہ کریے گا، اور دونوں امام ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک امام صلح ہے اور ایک امام جنگ ہے، دونوں امام ہیں، دونوں امام صلح ہیں، دونوں امام الجہاد ہیں. دونوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. امام کی ذمہ داری، آخری بات ہے، امام کی ذمہ داری ہے صیانت دین و ترویج دین. کیا ذمہ داری ہے جی؟ تھوڑا سا اتنا تو بول لیجئے، زحمت کیجئے گا. صیانت دین اور ترویج دین. صیانت دین یعنی دین کی حفاظت کرنا، ترویج دین دین کو پھیلانا، آگے بڑھانا، یہ امام کی ذمہ داری ہے. امام حسن امام الصلح فقط نہیں، امام حسین بھی امام الصلح ہے. امام حسین امام الجہاد نہیں فقط،
امام حسن بھی امام الجہاد ہیں. دونوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، یعنی سیانت دین کی، ترویج دین کی. جب موقع تھا دستخط کر کے سیانت دین کی، اور جب موقع بنا خون دے کے سیانت دین کی. دونوں امام ہیں دونوں نے. اور یاد رکھیے گا جو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک نے سلو کی دوسرے نے جنگ کی، دونوں کا حال بدل گیا، نہیں، دونوں نے اپنی منزل پہ وہ عمل کیا. یہاں تبدیلی نہیں ہوئی، تبدیلی وہاں ہوئی، تبدیلی وہاں ہوئی. وہاں باپ سلو کر رہا تھا، بیٹا جنگ کر رہا تھا. کاغذ قلم دعات وہاں سے آیا تھا، جنگ کا اہتمام وہاں سے ہوا تھا. جنگ بھی ادھر سے ہوئی، سلو کا پیغام بھی ادھر سے آیا. ہاں سلو کی شرائط یہاں سے گئی تھی، اور جتنی گئی تھی مد مقابل نے قبول کیا تھا. اور اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ سلو امام حسن معجزہ امام حسن ہے، اور وہ معجزہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. چونکہ ظالموں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ ظلم کو دورانیہ گزر جائے تو ظلم کے انکاری ہوتے ہیں، بعد میں ظلم کو قبول نہیں کرتے اور کہتے نہیں ہم نے نہیں کیا تھا، ہمارے بڑوں نے نہیں کیا تھا، فلاں نے نہیں کیا تھا، بس ایسے ہو گیا تھا، فلاں کام نہیں ہوا تھا، فلاں کام ہوا تھا. امام نے پوری دستاویز بنا کے اس کے دستخط لے کے قبول کروا لیا کہ نہ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں اور سنت پہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے. نہ صرف یہ ہے بلکہ نفس خدا اور نفس رسول کو گالیاں بھی بکتے ہیں. چونکہ امام نے شرط رکھی تھی کہ جو 70,000 ممبروں سے 70,000 کتے علی کو بھونکتے ہیں وہ بھونکنا بند کریں گے. اور پھر اس پہ سگنیچر لیے تھے، دستخط کروائے تھے، یعنی منوا لیا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ہی مڑے نہیں، وہ پھر بھی کرتے رہے، لیکن امام نے قبول کروایا ان سے. اور ساتھ میں ایک شرط امام نے رکھی، آخری بات کروں، ایک شرط رکھی امام نے کہ احواز کا خراج، مقام احواز سے جو ٹیکس آئے گا، مدائن سے اور احواز سے، ان دونوں کا ٹیکس وہ مقتولین سفین، جمل اور نہروان کے ورثاء کو برابر شہریے کے طور پر بانٹا جائے گا، بلا کسی تفریق و تقسیم کے. چاہے وہ علی کی طرف سے شہید ہوئے ہوں یا عائشہ کی طرف سے قتل ہوئے ہوں، علی کی طرف سے شہید ہوئے ہوں یا معاویہ کی طرف سے واصل جہنم ہوئے ہوں، علی کی طرف سے شہید ہوئے ہوں یا نہروان والوں کی طرف سے واصل جہنم ہوئے ہوں، خرواجت کی طرف سے، ان کے ورثاء کو خراج شہریے کے طور پر بانٹا جائے گا. اور دوسری شرط رکھی تھی کہ جو بھی آمدن ہوگی اس کا 20% خمس سادات کو بھیجا جائے گا. اسی منظر پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ رسول کا وارث یا حسن ہے یا حسین ہے، خمس ان کو بھیجا جائے گا. 2 سال 1.5 سال 2 سال انہوں نے خمس دیا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے، امام خاموش رہے. پھر 2-3 سال بعد جو علی کی طرف سے شہید ہوئے تھے ان شہداء کے ورثاء سے کہا گیا کہ علی پہ سب کرو گے تو شہریہ ملے گا. ان میں اکثریت نے کہا ہم تیرے شہریے پہ بھی لعنت کرتے ہیں، تیری ماہانہ وظیفے پہ بھی لعنت کرتے ہیں، سب پہ لعنت کرتے ہیں. ایک صلوات کا دیور محمد بے شک ہم لعنت کرتے ہیں. ہمیں شہریہ نہیں چاہیے، وظیفہ نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے. ہم علی کے ساتھ رہے ہیں، علی کے ساتھ ہیں، علی کے ساتھ رہیں گے. نتیجہ دے رہا ہوں آقا جی سنیے گا. امام مجتبیٰ جب احواز کا اور مدائن کا خراج شہداء کے ورثاء کو ملنا بند ہو گیا تو امام خود شام چلے گئے، دمشق پہنچے. جب اس کو خبر ہوئی کہ حسن فرزند پیغمبر دربار میں آ رہے ہیں تو اس نے درباریوں سے کہا خبردار کوئی احترام حسن میں کھڑا نہ ہو. اور جو یہ حسن آئے اپنے اپنے آبا و اجداد کے قصیدے پڑھنا شروع کرنا. خلفاء کے بیٹے بھی 2 موجود تھے وہاں پہ، باقی بنو امیہ کے لوگ بھی 5-6 لوگ موجود تھے. ان 7-8 لوگوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے کیا بیان کرنا. جو امام مجتبیٰ تشریف لائے پائے ادھر دربار میں رکھے، خود حاکم کھڑا ہو گیا. اب جب حاکم کھڑا ہوتا دیکھا پورے درباری کھڑے ہو گئے. بعد میں درباریوں نے پوچھا ہمیں تو منع کر رہا تھا، خود کھڑا ہو گیا.
اس کا میں کیا کرتا؟ جو یہ حسن دربار میں داخل ہوا تھا، حسن کے پیچھے ایک بہت بڑا دیو تھا جس کے ہاتھ میں آگ کی تلوار تھی، جو میری طرف اشارہ کر رہا تھا، اٹھ ورنہ تیری اس تلوار کو تیرے پیٹ میں گھسا دوں گا، تیرے پیٹ میں گھسا دوں گا۔ تو میں اس کے خوف سے کھڑا ہو گیا۔ برابر امام تشریف لائے، ان میں سے ایک کھڑا ہوا، اس نے اپنے باپ کا اور پھر باپ کے باپ کا اور پھر اس طرح سے قصیدے پڑھے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں آٹھواں، سب کھڑے ہوئے۔ جب سب باتیں کر چکے تو امام نے کہا امیر مجھے بھی اجازت ہے میں کچھ کہوں؟ امام نے کہا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے فرزند پیغمبر کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ امام کھڑے ہوئے اور کہا تم خود کو بڑے سخی کریم اور بڑے بہادر و تحفظ پیش کر رہے تھے، تم لوگ وہی ہو نا جن کے آباء و اجداد بتوں کی چڑھاوے کو اپنا رزق و روٹی بنایا کرتے تھے۔ اب ان کے چہروں کے تیور بدلنے لگے۔ امام نے خطبہ دیا، کتاب کا نام ہے حیات سیدنا امام الحسن۔ کیا نام ہے جی؟ حیات سیدنا امام الحسن۔ عقائد رہبر فرماتے ہیں آقائے خامنائی کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں امام حسن مجتبیٰ کی ذات پہ جامع کتاب لکھوں۔ ایک بڑی ذات ہے تو بڑی کتاب ہونی چاہیے جو ہمہ جیتی ہو، سیاست، تدبیر، تفکر، یہ سارے عنوانات اس میں جمع ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اس کتاب لکھنے کے لیے میں نے کچھ مسودات کو، کچھ کتابوں کو جمع کیا، پھر کتابوں کو جمع کر کے اس میں سے میں نے مسودہ نکالنا، تالیف کرنا شروع کر دیا۔ کہتے اچھا خاصا مسودہ بن گیا تو پھر میری نگاہ سے کتاب گزری حیات سیدنا امام الحسن۔ جب وہ کتاب گزری تو میں نے خود کتاب لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ اتنی جامع کتاب کے ہوتے ہوئے مزید کتاب لکھنا عبث ہے، فضول ہے، جامع کتاب موجود ہے۔ یعنی امام سیدنا امام الحسن کی اس کتاب، سیدنا امام الحسن اس کتاب کی توثیق آقائے رہبر نے کی، اور آیت اللہ سید محسن حکیم نے اس کے اوپر تقریض لکھی، حیات سیدنا امام الحسن۔ اس کتاب کا ایک باب ہے شزرات امام حسن۔ کیا نام ہے جی؟ شزرات، یعنی للکار، امام کی للکار ہے، شزرات امام الحسن۔ نتیجہ دے رہا ہوں بھائی، آخری بات کروں، آخری روایت ذہن دے تمام۔ شزرات امام الحسن، یہی روایت جو پیش کروں یہ شزرات امام الحسن سے ہے۔ امام جب دربار میں آئے تو انہوں نے اپنا کہا۔ امام نے کہا کہ اگر تم اتنے ہی اشراف زادے ہو، اتنے ہی کریم ہو، اتنے ہی بڑے نسب والے ہو، اتنے ہی عرب کے بڑے سورماؤں میں سے ہو، بڑے خاندانوں میں سے ہو، بڑے سخی و کریم ہو، اتنے اشراف اور شریف ہو، بڑے نسب والے ہو، تو آؤ اب میرے کان میں اپنی اپنی ماؤں کے نام بتاؤ۔ میں حسن تمہیں اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک کا کردار بتاتا ہوں، تم فقط ماؤں کے نام بتاؤ۔ اب جب امام نے کہا نا تو ان کو غیرت آئی، غصے سے تلواروں کو بے نیام کر کھڑے ہو گئے، امام کے اوپر روب ڈالنے کہ تلواروں کو بے نیام کیا۔ معاویہ نے اشارہ کیا، نہیں نہیں رکو رکو رکو، مہمان ہے۔ امام نے کہا آنے دو ان کو۔ ایک اور بولا، کہنے لگا حسن ہوش سے بات کر، انہا دمشق، یہ دمشق ہے، لا بکوفت و مدینہ، تیرے نانا کا شہر مدینہ نہیں، تیری باپ کی جائے حکومت کوفہ نہیں، یہ دمشق ہے۔ اب امام کو جلال آیا، شزرات امام حسن۔ امام نے کہا سنو، لو شیتو جلد الشام عراقا والعراق شامہ، اگر میں حسن چاہوں تو عراق کو یہی شام بلوا لوں، چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ درمیان مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا نقل کفر کفر نباشد، یا حسن یبن ابی تراب ما تقول شرک بعبیک، معاذ اللہ معاذ اللہ، کہنے لگا اے ابو تراب کے بیٹے، معاذ اللہ اپنے باپ کی طرح کیا شرکیہ کلمات کہہ رہا ہے کہ تو یہ کرے گا۔ جو ہی اس نے یہ کہا نا ما تقول بعبیک، ما تقول شرک بعبیک، اپنے باپ کی طرح کیا معاذ اللہ شرکیہ کلام کہتا ہے، امام کے چہرے پہ جلال آیا۔ امام نے اس کی طرف نگاہ کی، امام نے کہا اما تستحیین، تجھے حیا نہیں آتی، ان تعقدی بین الرجال، عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں بیٹھی ہے، اما تستحیین ان تعقدی بین الرجال، عورت ہو کے مجمعوں کے مردوں کے مجمع میں بیٹھی، تجھے حیا نہیں آتی۔ جب امام نے کہا وہ کھڑا تھا، اس نے اپنے وجود کو دیکھا، اس میں جھرجھری آئی،
اس نے اپنی ابا کو اپنا بھرکا بنایا، شرماتی ہوئی مردوں کے مجمع سے چلی، ابھی دروازے پہ تھی، امام نے کہا فسمع کلامی، میری بات سنتی جا، ایسے نہ جا، میری بات سنتی جا، اِنَّ زَوْجَتُكَ قَدْ زَوْجُكَ، اپنے سیدھا گھر جانا، کل جو تیری بیوی تھی اب وہ تیرا شوہر ہو گیا، میں نے اس کو تیری بیوی کو تیرا شوہر کر دیا۔ جو ہی وہ باہر نکلی نا، اب حاکم کھڑا ہوا، کہنے لگا یا یبنا ابی طالب ماذا تفعل باشرافنا، اے ابو طالب کے بیٹے، میرے درباری ہمارے صاحب شرف کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ تو نے اس کی جنس کو بدل دیا۔ اب امام نے فرمایا سن، العرش سریری، محمد ضمیری، علی امیری، حسین وزیری، جبرائیل فقیری، لو شیط اقول سیری۔ امام نے فرمایا آسمان ہماری پیگاہ ہے، یعنی آسمان سے نیچے جو کچھ ہے وہ ہماری حکومت میں ہے، یہ نہ سمجھ یہ تیری حکومت ہے، نہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری حکمرانی میں ہے۔ العرش سریری، آسمان ہماری پیگاہ ہے، محمد ضمیری، یہ حسن نہیں بول رہا، حسن کے وجود میں مصطفیٰ کلام کر رہا ہے۔ علی امیری، تیرا کوئی حیا و احترام نہیں، علی جیسا میرا امیر ہے اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تو مجھے قتل کرا دے گا۔ سن، حسین وزیری، میرے بعد جو آئے گا وہ حسین ابن علی ہوگا۔ وجبرائیل فقیری، اور یاد رکھ یہ نہ سمجھنا میں تجھ سے کوئی خراج مانگنے آیا ہوں یا کوئی مال مانگنے آیا ہوں۔ سن، کائنات کا ذرہ ذرہ امر خدا سے چلتا ہے، اور امر خدا نے فرشتوں کے ذمہ لگائے ہیں، فالمدبرات امرا، اولی الامر کے امر سے فرشتے انجام دیتے ہیں، منشا خدا کی ہوتی ہے۔ اور سن، جبرائیل فقیری، جو ان سارے فرشتوں کا سردار ہے وہ جبرائیل ہے، جبرائیل بھی ہمارے در پہ لینے آتا۔ اور پھر فرمایا لو شیط، اگر تو چاہتا ہے، اقول سیری، ایک ہوتا ہے سر، ایک ہوتا ہے سری۔ سر کہتے ہیں مذکر کے لیے، سری کہتے ہیں مؤنث کے لیے۔ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے تب کہ جب دو آپس میں مد مقابل ہوں، ایک طاقتور ایک کمزور، مد مقابل طاقتور کمزور سے الجھنا اپنی توہین سمجھتا ہو تو اسے کہتا ہے چل چل جا، اس کو کہتے ہیں سر، مرد ہو تو۔ امام نے اس سے کہا لو شیطا، اگر تو چاہتا ہے، اقول سیری، یعنی ابھی اس کی جنس کو بدلا ہے، اگر تو خاموش نہ ہوا تو تیری جنس کو بھی بدل ڈالوں گا۔ ایک صلوات مہدی پر محمد وآل محمد۔ بس یہ امام مجتبیٰ جو صاحب ولایت، صاحب اختیار، خدا کی قسم یہ سیانت دین ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی زہر کا گھونٹ پینا پڑتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے۔ جانتے تھے کہ اس میں کیا ہے، مگر منشاء خدا، امر خدا، دین کی حفاظت کرنی۔ بس عزادارو، آج کی شب شب شہادت شب پر ہے، کوشش کرنا آوازوں کو آزاد چھوڑنا، گریہ کرنا، سارا سال جس کو روتے ہو آج وہ بھی حسن کو رو رہا ہے۔ خدا آپ کی آنکھوں کو قبول کرے، خدا آپ کی بکا کو قبول کرے، خدا آپ کی چیخوں پر رحم فرمائے، خدا ہمیں حسین کے سوا ہر دنیا کے دکھ سے نجات عطا فرمائے۔ عزادارو، سنتے رہتے ہو، آج چونکہ رسول خدا کی بھی شب شہادت ہے، میرے مولا نے کہا تھا مجھے میرے نانا کی طرح سے زہر دی گئی۔ زیادہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، اتنا ضرور ہے کہ رسول خدا زہر سے دنیا سے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا کی طبیعت ناساز تھی، ہم نے رسول خدا کو دعائی پیش کی، رسول نے لینے سے انکار کر دیا، تو میں نے چنگ کے ساتھ مل کر زبردستی دعائی رسول کے منہ میں اٹھیل دی،
اور پھر اس کے بعد رسول کی حالت سنبھلی نہیں۔ روایت یہی کہتی ہے کہ جب بطول کو خبر ملی نا کہ میرے بابا کی حالت زیادہ خراب ہے، حسن و حسین زینب و کلثوم کو لے کے علی کے ہمراہ حضرت رسول خدا کے گھر حجرہ عائشہ میں آ گئی۔ وہ مرحلہ بڑا عجیب تھا کہ جب رسول کا سر بطول کی گود میں تھا اور رسول کے چہروں کا بوسہ بطول کے آنسوؤں نے لیا، یوں کہوں تو بوہائے زہرا نے والضحیٰ کے رخساروں کا بوسہ لیا۔ ادھر رسول نے آنکھیں کھول کے کہا، بطول میری زندگی میں تیری آنکھوں میں آنسو، میری حیات میں رو رہی ہے۔ آواز آئی، بابا دروازے پہ کوئی ہے جو دق الباب کرتا ہے۔ اس نے دق الباب کیا، میں نے پوچھا، اس نے کہا انا زائر رسول اللہ، میں رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پلٹ جا، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے دوبارہ دق الباب کیا، میں نے وہی جواب دیا۔ بابا تیسری بار بھی دق الباب بتاتی ہے وہی ہے جس نے پہلی بار دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آواز آئی، بطول اسے اجازت دے، وہ دروازوں پہ رکا نہیں کرتا، یہ تیرا حیا ہے، وہ دروازے پہ رک کے اجازت مانگ رہا ہے۔ اجر و قول اللہ، خدا آپ کی آہوں کو قبول کرے، آپ کے ماتم کو قبول کرے، خدا آپ کی چیخوں کو مدت قربا کے طور پہ اپنی برگاہ میں قبول کرے، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ روحانی مجلس خدا بانیان کی توفیقات خیر و اضافہ فرمائے۔ عبادت ہو گئی، لیکن تکمیل عبادت کے لیے دو جملے سن لو۔ روایت کہتی ہے رسول نے کہا اس کو اجازت دے، زہرا وہ اسرائیل ہے، حکم خدا سے آیا ہے، میری میزبانی کو آیا ہے، میرے استقبال کو آیا ہے۔ عزادارو جب یہ جملہ سنا کہ اسرائیل ہے، اس سے پہلے کہ اس کو اجازت دیتی کہا علی آ میرے بابا کا سر اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ، میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ عزادارو روایت کہتی ہے بی بی اٹھی، علی بیٹھے، بی بی نے اجازت دی، اسرائیل آیا، رسول کے قدموں کو چھوا، رسول کا سر علی کے سینے سے، شانے سے سینے کی طرف آ رہا تھا۔ بطول دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی رہی، علی کی زبان پہ جملہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بطول نے مڑ کے دیکھا اور کہا اے میرا بابا۔ میں کہا کرتا ہوں بی بی آپ بستر پہ اپنے بابا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکی اور منزل بدل دی، علی کو بٹھایا، خود دیوار کی طرف منہ کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے حسین کی بیٹی سکینہ قاتل کو دیکھ رہی تھی، ضربیں چل رہی تھی، فقط ضربیں نہیں چل رہی تھی، ملتے کر رہی تھی، ظالم نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا بابا۔ اجرکم اللہ، میری بیٹیوں تمہاری چیخوں کو خدا قبول کرے۔ جو حاجت لے کے آئی ہو، آج کریم کا دروازہ ہے، کریم کی مجلس اتنا قریب ہے جس کے دروازے پہ آگے دشمن، دوست، اپنے پرائے سب جس کے دسترخوان سے کھاتے تھے، آج اس کے دسترخوان سے کوئی خالی نہ جائے۔ جو حاجت ہے، جو دعا ہے، جو پریشانی ہے، خدا ہر ایک کی دعا قبول کرے، پریشانی دور کرے، حاجت کو پورا کرے۔ بس عزادارو خدا کی قسم، جب حسن مولا کو زہر مل گیا نا، میرے استاد مرحوم قبلہ حسین بگجاڑا فرمایا کرتے تھے اتنا کریم تھا، اتنا نجیب تھا، جس نے زہر دیا اس کو تانا نہیں دیا، 2 گھونٹ بھرے، جسم کے بدن میں جب آگ لگی نا فوراً سفرہ سے اٹھے، دروازے کا رخ کیا، جودہ خدا کی لعنت ہو اس پہ، اس کے بھائیوں پہ، اس کے باپ پہ۔ جودہ نے پیچھے سے آواز دی سبت اکبر کہاں کا ارادہ ہے؟ اب مڑا سید، مڑ کے کہا جودہ اتنا بتا کہ ہمیں تیرا شریف شوہر نہ تھا؟ میں نے زندگی میں کبھی تجھے جھڑکا؟ کہنے لگی سبت اکبر مجھ سے کوئی گناہ بھی، غلطی بھی، تقصیر بھی ہو گئی، آپ نے کریمانہ لطف سے درگزر کیا، کبھی نہیں جھڑکا۔ فرمایا پھر بتا تو نے میرے بچوں کے یتیم ہونے کا سامان کیوں کر دیا؟
تو نے میرے بچوں کو یتیم ہونے کا سامان کیوں کر دیا؟ میرے بھائی حسن کی کمر کیوں توڑ دی؟ میرے بھائی حسین کی کمر کیوں توڑ دی؟ میرے بھائیوں کو بے سہارا کیوں کر دیا؟ عزیزارو، اس کے بعد امام نے کہا سن جودہ، جو تجھ سے وعدے ہوئے ہیں نا وہ وفا نہیں ہوں گے، وہ مال تیرے کام نہیں آئے گا، تو یزید کی زوجہ نہیں بن سکے گی۔ یہ کہہ کے امام چلے۔ روایت کہتی ہے قبر رسول پہ آئے، نانا تیری قبر کی مٹی میری شفا بنے گی؟ آواز آئی، حسن آ میری گود تیرے انتظار میں ہے، آ میرا چاند اپنی جنت کی سرداری سنبھال۔ عزادارو، چلتا ہوا مجتبیٰ اپنی نانا کی قبر سے جدا ہو کر ایک اس قبر پہ آیا جس کا نشان نہیں تھا۔ میں نے مصیبت کا بڑا جملہ کہا ہے، کچھ نے ہائے کی ہے، کچھ نے توجہ نہیں کی۔ خدا آپ کے ماتم کو قبول کرے، خدا آپ کی چیخوں کو قبول کرے۔ رسول کا شہر اور رسول کی بیٹی کی قبر کا نشان نہیں۔ اپنی ماں کی بے نشان قبر پہ آیا، ماں سے الوداع کر کے عزادارو گلیوں میں چلتا ہوا شبر تن تنہا اس دروازے پہ آیا جہاں تک الباب کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سایہ دیکھ کے جناب فروا نے دروازہ کھول دیا۔ مولا امام مجتبیٰ نے دروازے کے اندر قدم رکھا اور کہا فروا تو ابھی تک جاگ رہی ہے؟ کہا مولا میں تو آرام کر رہی تھی، آپ کے بچوں کو سلا کے آرام کر رہی تھی۔ مولا میں نے صحن میں کسی مستور کے رونے کی آواز سنی، میں ابھی اٹھ کے باہر آئی تو ایک بی بی ہاتھ پہلو پہ تھا، پیشانی پہ موت کی پٹی باندھی ہوئی تھی، جو کہہ رہی تھی تو سو رہی ہے، میرا کبھی کلیم ہے اس دیوار کے ساتھ۔ بس عزادارو امام مجتبیٰ کا بستر بن گیا۔ جناب فروا کے 4 بچے ہیں، جناب زید، علی قاسم، ام الحسن، ام الحسین، یہ چاروں کربلا میں شہید ہو گئے۔ زید بھی شہید ہوئے، علی قاسم بھی شہید ہوئے، ام الحسن اور ام الحسین بھی شہید ہوئیں۔ عزادارو 2 کی لاشیں حسین اٹھا کے لایا تھا، ایک کو شانے پہ، ایک کو گٹھڑی بنا کر۔ حسن کی 2 یتیم بیٹیوں کی لاشیں ام کلثوم و زینب اٹھا کے لائی تھی۔ عزادارو گٹھڑی بنا کے نہیں لا سکی، جھولی میں ڈال کے لائی تھی، چونکہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے حسن کی جوان بیٹیوں کو پامال کر دیا تھا۔ زندہ تھی تو گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گئی۔ عزادارو روز عاشور 3 قبریں بنی تھی، روز عاشور 10 محرم۔ ایک قبر حسین نے بنائی، 2 قبریں زینب کبریٰ نے بنائی، چونکہ شریکۃ الحسین ہے نا۔ عزادارو جو مولا حسین نے بنائی وہ ششمائے علی اصغر کی قبر تھی جو نیزے سے کھود دی گئی۔ جو بی بی نے بنائی وہ 2 قبریں، ایک مسلم کی یتیم بیٹی کی قبر جو اونٹ کے پاؤں کے نیچے آ کے مر گئی، اور 2 حسن کی یتیم بیٹیوں کی قبریں جو گھوڑوں کے ٹاپوں میں پامال ہو گئی۔ ان دونوں کو ایک ہی قبر میں، دوسری قبر میں بی بی نے دفن کیا۔ بس عزادارو گریہ ہو گیا، آنسو آ گئے، چیخیں بلند ہو گئی۔ ایک جملہ سنو، ذہن کو سمیٹ دوں۔ عزادارو سنو گے جملہ؟ خدا کی قسم عزادارو ادھر بہنوں کو اطلاع مل گئی، بھائیوں کو اطلاع مل گئی۔ عزادارو روایت یہی کہتی ہے مولا حسن بستر پہ تھے، کہا میرا قاسم کہاں ہے؟ کہا مولا وہ آرام کر رہا ہے، میرے قاسم کو میرے سینے پہ لٹا۔ قاسم کو سینے پہ لٹایا، قاسم تڑپ کے اٹھا، اماں مجھے کس گرم جگہ پہ لٹا دیا؟ آواز آئی، قاسم باپ کا سینہ ہے، وہ بھی آج کی رات۔ عزادارو قاسم نے آنکھیں کھولی، بابا کے ہونٹوں پہ خون دیکھا۔ آواز آئی، بابا تجھے کسی نے مارا ہے؟ بابا تجھے کسی نے مارا ہے؟ خدا قسم اگلا جملہ درد بھرا ہے، دل دکھے تو مجھے معاف کرنا، ہائے عباس تجھ پہ کتنا مان تھا سارے بنی ہاشم کو۔ عزادارو جب ہونٹوں پہ خون دیکھا نا، آواز آئی، بابا تجھے کسی نے مارا ہے؟ بابا بتا کس نے مارا، میں چچا غازی کو خبر کر کے آؤں۔ آواز آئی، قاسم غازی کو نہیں، جا میری بہنوں کو اپنی یتیمی کی خبر کر کے آ۔
बस अज़ादारो बीबियाँ आ गई, भाई आ गए, इतना सुन लो। अज़ादारो इमाम हुसैन पहले पहुँचे, ज़ैनब व कलसूम दोनों बीबियाँ, दोनों बहनें बाद में आई। जब बीबियाँ आई ना, घर में दाखिल हुई, इमाम मुज्तबा को कह आई। अज़ादारो हुसैन के कानों पे बहनों के कदमों की चाप जो आई ना, इमाम ने फ़ौरन अपनी अबा के दामन में लगन को छुपाना चाहा। तश्त जिसमें हसन के जिगर के टुकड़े आ रहे थे, अबा के दामन में देना चाहा। पीछे से सानिया ज़हरा की आवाज़ आई, हुसैन ना छुपा, हुसैन ला मुझे दे, मैं अपने हाथों पे भाई के जिगर के टुकड़े लूँगी। बस अज़ादारो इतना सुन लो, इमाम के 5 बेटे थे, 4 बेटियां थी, 9 बच्चों को जमा किया, कहा हुसैन ये तेरे हवाले। भाइयों को जमा किया, कहा भाइयों मेरे बाद हुसैन तुम्हारा इमाम है, हुसैन की इताअत करना। जब हुसैन करबला जाए, हुसैन को तन्हा न जाने देना, हुसैन करबला में गरीब मारा जाएगा। अज़ादारो मसाइब हुसैन हुए, सब घर वालों ने क्रिया किया, बहनों को भी वसीयत की, बहनों तुम साथ जाना, अज़ादारो सुनना। बस खुदा की कसम, इधर इमाम मुज्तबा अपने बच्चों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ हुजरे में मौजूद थे कि हुसैन की ज़बान में जुमला आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो बस इमाम को गुस्ल मिला। इमाम हुसैन ने अपने भाइयों से कहा, जाओ करीब की करिया बस्ती गाँव में जाओ, सारी जगहों पे ऐलान करो कि आज पहली मर्तबा अहले बैत रसालत के किसी फ़र्द का जनाजा उठेगा। रसूल का जनाजा नहीं उठा, अज़ादारो बतूल का जनाजा नहीं उठा। अज़ादारो मदीने में पहला जनाजा उठने जा रहा था, हज़ारों का अज़दहाम था। रवायत कहती है 3000 अफराद हसन के जनाजे को कंधा देने के लिए मौजूद थे। अज़ादारो इधर से जनाजा उठ के करीब ही मस्जिद के पड़ोस में जाना चाह रहा था कि सामने से शुतर सवार या खच्चर सवार एक बीबी ने सफ़ेद रुमाल हिलाया, पहला तीर कमान से चला, फिर 70 तीर टूटे। अज़ादारो इधर बीबी की आवाज आई, अम्मा फिजा मेरा दिल घबरा रहा है, गली में शोर कैसा है, जरा बाहर निकल के देख। जनाब फिजा मुंह पीटती हुई आई, कहा ज़ैनब मां मर जाए, हसन के जनाजा तीरों से छलनी वापस आ रहा है, ये पहला जनाजा जो कब्रिस्तान से वापस आया। अज़ादारो एक तरफ हुसैन बैठे, एक तरफ सानिया ज़हरा बैठी, बहन और भाई ने भाई के जनाजे से तीर निकाले, हसन को दूसरा कफन पहनाया, फिर दोनों बहन भाई आपस में बगलगीर हो गए। बीबी ज़ैनब की आवाज आई होगी, हसैन आज मेरे हाथ खुले हैं, मैंने हसन के जनाजे से तीर खींचे हैं, कल मेरे हाथ तो बंधे होंगे और तेरे जनाजे से तीर और तेरे जनाजे से